بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پہلا صیغہ ہے وَقَوَاعِبَ۔ یہ قواعبہ، اس کو میں سمجھا دیتا ہوں، یہ اکثر آپ کو ضرورت بھی پڑتا رہتا ہے۔ آپ اکثر پڑھتے ہیں جمع منتہی الجموع، یہ اکثر آپ کو پریشان بھی کرتا ہے۔ جمع منتہی الجموع یعنی ایسی جمع جو بہت بڑی جمع ہو۔ منتہی الجموع کا مطلب کیا ہے؟ ساری جمعوں کی انتہا۔ اس کی سب سے پہلے ہم پہچان پڑھتے ہیں، پھر جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا تو آپ کو اس پہچان کے یاد کرنے کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے یا نہیں ہے۔ جمع منتہی الجموع میں تیسرے نمبر پر الف استعمال ہوتا ہے ہمیشہ، یہ قاعدہ ہے۔ جمع منتہی الجموع میں تیسرے نمبر پر ہمیشہ کیا استعمال ہوگا؟ الف۔ الف سے پہلے ہمیشہ دو لفظ حرف ہوتے ہیں، یہ بھی پکا قاعدہ ہے۔ الف سے پہلے ہمیشہ دو حرف ہوتے ہیں اور ان دونوں حرفوں پر زبر ہوتا ہے، یہ بھی پکا قاعدہ ہے۔ میں نے تین باتیں کی ہیں۔ جمع منتہی الجموع میں الف تیسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ دوسری بات کیا کی کہ جمع منتہی الجموع میں الف سے پہلے دو حرف ہوتے ہیں اور ان دونوں حرفوں پر زبر ہوتا ہے، جیسے اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں قواعب۔ اب یہاں پر الف آپ دیکھیں تیسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر کا حرف ہے کاف، دوسرے کا ہے واو، تیسرے کا ہے الف۔ الف سے پہلے دو حرف ہے، دونوں پر زبر ہے۔ اچھا، الف کے بعد جو ہے کبھی ایک حرف ہوگا، کبھی دو ہوں گے، کبھی تین ہوں گے۔ الف کے بعد کبھی کتنے حرف ہوں گے؟ ایک، کبھی کتنے ہوں گے؟ دو، کبھی کتنے ہوں گے؟ تین۔ اگر ایک حرف ہوگا تو وہ مشدد ہوگا، یہ بھی پکی بات ہے، جیسے دواب، دوابو۔ اور اگر دو ہوں گے تو پہلے کے نیچے کسرہ، دوسرے کا اعراب بدلتا رہے گا۔ اور اگر تین ہوں گے تو پہلے کے نیچے کسرہ، کسرے کے بعد یا ساکن، اور یا ساکن کے بعد جو حرف ہوگا وہ بدلتا رہے گا۔ اب میری بات پوری ہو چکی ہے، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی استاد جی۔ جی استاد جی۔ استاد جی دوبارہ سے بتا دیں ذرا یہ۔ اچھا دوبارہ بتا دیں۔ جمع منتہی الجموع یہ بہت اہم ہے نا، اکثر آپ کو اس میں پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو کون سی جمع بنائیں۔ وہ پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو علامتیں یاد نہیں ہوتی، تو علامتیں یاد کر لیں۔ جمع منتہی الجموع میں تیسرے نمبر پر ہمیشہ الف استعمال کیا جاتا ہے۔ الف سے پہلے ہمیشہ دو حرف ہوں گے اور ان دونوں پر زبر ہوگا، اور الف کے بعد کبھی ایک حرف ہوگا، کبھی دو، کبھی تین۔ اگر ایک ہوگا تو وہ مشدد ہوگا، جیسے دوابو۔ دو ہوں گے تو پہلا مکسور، دوسرے کا اعراب بدلتا رہے گا، جیسے مساجدو، مساجدہ۔ تین ہوں گے تو پہلے کے نیچے کسرہ، دوسری جگہ یا ساکن، تیسرے کا اعراب بدلتا رہے گا، جیسے مصابیح، مصابیح۔ اور اس کے ساتھ نحو کی یہ بات یہاں آپ یاد رکھ لیں کہ جمع منتہی الجموع کے آخر میں تنوین بھی نہیں آتی، اور جمع منتہی الجموع کے آخر میں کسرہ بھی نہیں آتا، کیونکہ جمع منتہی الجموع یہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور غیر منصرف جو ہے وہ تنوین کو اور زیر کو قبول نہیں کرتا۔ جی یہاں تک بات سمجھ آئیے ماشاءاللہ؟ جی استاد جی۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس صیغہ آ رہا ہے دیہاقن۔ دیہاقا یہ مصدر ہے، مصدر فعال کا وزن ہے نا، دیہاقن بر وزن فعالن، تو یاد رکھیں کہ فعال یہ مصدر کا وزن ہے، فعال۔ آگے چلے گی لا یسمعون، یہ صیغہ بتائیں، یہ آپ لوگ خود بتائیں کیونکہ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ لا یسمعون، حمزہ بھائی، لا یسمعون صیغہ بتائیں۔ صیغہ جمع مذکر، صیغہ جمع مذکر غائب، بے فعل ماضی، بے فعل مضارع منفی معلوم،
باب سمع یسمع، اور ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے، اور شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے، نہیں سنتے وہ سمجھ۔ تو علماء کرام آپ 5 منٹ سیگے آگے حل کریں، مل کے میں آ رہا ہوں، آپ سیگے آگے حل کرتے جائیں، شاباش۔ حمزہ بھائی مجھے آپ بتائیے گا آگے سے کون سا سیگا بن رہا ہے، جس طرح یہ لغو یہ آگے آ رہا ہے لا کذابا، تو اس کی بھی ترکیب ہوگی یا اس کی ترکیب نہیں ہوگی؟ یہ حمزہ بھائی یہ نیچے والی لائن میں نا آخر میں وہ اے، لفظ ہے لا یملکون، میں اس کی ترکیب کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ کون سا؟ لا، یہ اس سے نیچے والی لائن جو ہے نا اس کے آخر میں لفظ ہے لا یملکون، جی جی یہ لا یملکون جو ہے یہ سیگا ہے جمع مذکر کا، اور گردان ہے فعل مضارع معروف، اور جو اس کا باب ہے وہ ہے باب ضرب یضرب ہے میرے خیال میں، یہ بھی ملک یملک یملکون۔ بالکل یضربون ہے، باب ضربہ یضربو سے ہے، اور یہ شش اقسام میں سے یہ شخص اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، اور ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ جی پھر اس سے بالکل نیچے لفظ ہے لا یتکلمون، یہ جی جو ہے یہ اے، یہ یہ سمیع یسمعو کے وزن پر ہے۔ نہیں نہیں، یہ جب بھی آپ بتائیں نا سیگا کسی کا بتائیں تو یہ آپ ایک تو یہ پورا بتایا کریں، یہ یاد لا تکلمون سیگا جمع مذکر، پھر غائب کا ہے یا حاضر کا یہ بھی بتائیں، پھر ماضی ہے یا مضارع ہے تو یہ معلوم ہے یا مجھول ہے، پھر مثبت ہے یا منفی ہے یہ بھی تھوڑا بتایا کریں۔ اب اس طرح آپ جی، پڑھے ہو میں آپ لا یتکلمون یہ صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، اور یہ فعل مضارع معروف گردان ہے، اور یہ سارا بتا دیں نا، یہ مثبت ہے یا منفی ہے یہ بھی بتا دیں۔ یہ مثبت ہے، اور اس کا یہ جو دیکھیے نا، باب ہے ایک منٹ جی معافی، جی لا لا یا ہے نا تو یہ منفی ہو جائے گا نا، لا یتکلمون، یہ پھر مضارع مثبت منفی معلوم۔
جی یہ فعل مضارع مثبت منفی معلوم ہے. مثبت نہیں، بس منفی معلوم ہے، فعل مضارع منفی معلوم. فعل مضارع منفی معلوم ہے یہ. جی. اور اس کا باب ہے یہ سمیع یسمعو. نہیں نہیں، یہ باب نکلے گا، باب تفاعل، تکلم یتکلم تکلما، تفاعل، باب تفاعل. جی یہ باب ہے باب تفاعل. اور یہ ہفت اقسام میں سے یہ ہے ثلاثی مزید فی. اور جو اس کی شخص اقسام ہے اس میں سے یہ صحیح ہے. شش اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، اور ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، اس طرح بتا. جی یہ شخص اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے. اور جو ہفت اقسام میں سے یہ وہ صحیح ہے. پھر اس میں اور یہ جو لفظ ہے یہ نیچے والی آیت میں وقال، تو یہ قال یقول والے باب میں یہ قال یہ واحد مذکر کا صیغہ ہوگا. اور جو اس کی گردان ہے وہ فعل ماضی مثبت معروف ہوگی. اور جو اس کا باب ہے وہ قال یقول ہوگا یا باب نصر ینصر ہوگا. باب نصر ینصرو. ٹھیک ہے تو یہ باب نصر ینصرو سے ہوگا. اور یہ شخص اقسام میں سے جو ہے یہ ہے ثلاثی مجرد. اور جو نہیں یہ شخص اقسام میں سے ہے ثلاثی مجرد. اور ہفتہ اقسام میں سے یہ ہے اج- اجوف ہوگا یہ. جی جی. ہفتہ اقسام میں سے یہ ہے اجوف. اجوف واوی. اجوف کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، اجوف یائی اور واوی، تو یہ واوی والا ہے. جی یہ ہفتہ اقسام میں سے اجوف واوی ہے. پھر اس کی اصل، پھر اس میں تعلیل کون سی چلی ہے، کس قاعدے کے تحت، یہ تھوڑا بتا دیں. یہ اصل میں قوالا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے اس پہ وہ قالا باغا والا قاعدہ لگایا تھا. باغا جی والا کہ جب واو آ جائے اور اس واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو ہم وہ واو کو الف سے بدل دیتے ہیں، حذف کر کے الف سے بدل دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہو گیا قال. نہیں، یہ اس طرح ہے کہ واو اور یا بھی آ جائے، ان سے ان کے ماقبل میں حرف جو ہے نا وہ مفتوح آ جائے، ماقبل مفتوح آ جائے تو بس ان کو الف سے بدل دیں گے. بالکل ٹھیک. واو ٹھیک ہے نہیں کریں گے، بس واو کو الف سے بدل دیں گے. واو کو الف سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ کذابہ، یہ مجھے خود کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، میرے خیال میں اس سے مبالغہ کا ہے. یہ استاد آئیں تو ان سے پوچھتے ہیں، لیکن یہ مجھے خود کو سمجھ نہیں آ رہا. کذابہ آپ کو کچھ لگ رہا ہے؟ یہ میرے خیال میں اس سے مبالغہ کا ہے. نہیں اس کا مجھے بھی نہیں پتا. چلو استاد آئیں تو ان سے پوچھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور جو سب سے نیچے والی آیت ہے اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وَيَقُولُ، تو یہ جو صیغہ ہوگا یہ جمع مذکر غائب کا ہوگا. اور جی اس کی جو گردان ہوگی وہ فعل مضارع مثبت معروف ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو فعل مضارع مثبت معروف گردان ہوگی. اور اس کا جو باب ہوگا وہ قال یقول والا ہوگا. اور یہ شش اقسام میں باب یہ اس طرح بتائیں، قال یقول کا نہیں، کہ آپ کہیں گے یہ باب نصر ینصر کا ہے. جی بے باب نصارہ ینصرو سے ہے. اور جو یہ شش اقسام میں سے صحیح ہے شش ثلاثی اقسام مجرد ہے. شش شش اقسام میں سے اقسام جی. ثلاثی مجرد ہے. اور ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے نا، یہ قال اس کا ماضی ہے، یہ قال کا مضارع ہے.
تو قال کیا تھا؟ اجوف واوی. جی، اور اس کی تو یہ اصل کیا اجوف، تھی؟ اس کی اصل تھی قوالا، لیکن بعد میں ہم نے اس پہ قوالا بڑا والا قاعدہ لگایا، تو جس میں واو ساکن ہو اور اس سے ما قبل اگر فتح ہو تو ہم واو کو الف سے بدل دیتے ہیں. اس میں یقولو جو ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ یقولو، اور اس میں کون سا قاعدہ لگا ہے؟ اس کی تعلیل کیا ہے؟ یقولو مضارع جو اس کا ہے. یہ یقولون تھا، جی یقولون تھا. نہیں، ادھر دیکھیں نا آپ، وہ قال اصل میں تھا قبل، پھر ہم اسی وزن پر اگر چلائے تو یہ ہوگا قول یقبل، نصر ینصر. اب اس کو ہم یقول کو ہم ینصر کے وزن پر لے جائیں گے، ینصر، تو یہ یہاں پر قاف جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، پھر واو پر ضمہ آ جائے گی، تو اصل اس کا یہی ہے کہ یقبل. پھر اب اس کے بعد آپ کریں تھوڑا بہت. یقبلو تھا، تو جی پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر واو پر ضمہ ہو اور اس سے ما قبل حرف جو ہے وہ ساکن ہو، تو ہم واو کی جو حرکت ہے اس کے ما قبل حرف کو دے دیتے ہیں اور واو کو ساکن کر دیتے ہیں، اور پھر یہ یقولو سے یقولو ہو گیا. ہاں، یہ اس طرف سے، لیکن اگر بس یہی کہہ دیں کہ واو متحرک تھا اس کا ما قبل حرف سے ساکن ہے، یا واو متحرک تھا اس کا ما قبل ساکن تھا، تو واو کی حرکت نقل کر کے ہم نے ما قبل کو دے دی بس. بالکل ٹھیک، جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ، سمجھ آ رہے ہیں نا، سیکھے اب حل ہو رہے ہیں نا ایسا ایسا انشاءاللہ. جی استاد جی. ہاں جی، اگلا سیکھا حل کریں. اے، ال استاد جی یہ ترابن آ رہا ہے آخر میں، نہیں، یہ صرف آخری آیت ہے. یہ ویسے ہی سمجھ جی. اور النازعات، یہ سیکھا ہے النازعات. نازعات، یہ سیکھا حل کریں. النازعات. استاد جی یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، نہیں بیٹے، یہ اور بات تو تقریر ہے. یہ تو بڑی غلطی آپ کر رہے ہو، چھوٹی سی نہیں. نہیں، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. واحد مونت کا کہاں ہے شہزادے؟ الف استاد تا آخر میں آ جائے یہ کس کی علامت ہے شاہ نواز جی؟ الف اور تا آخر میں آ جائے، جیسے یہ جمع، مسلمات، مؤمنات. یہ استاد جی جمع مؤنث کی علامت ہے. بیٹے جب مونت کی نا، آپ اس کو واحد مونت بنا رہے ہو. ہاں آپ بتاؤ. یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ہے، شاباش، ٹھیک ہے. اس اور میں باپ کون سا ہے؟ یہ باب ضرب یضرب سے ہے. نہیں شہزادے، آخر میں دیکھو نا، نازعات، عین کلمہ آ رہا ہے، عین آ رہا ہے لام کلمے کے مقابلے میں، اور لام یا عین کلمے کے مقابلے میں اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ کون سا باب ہوتا ہے؟ فاتحہ. فتح. یہ ضابطہ ہے نا شاہ نواز جی، اس کو لکھے کہیں بھول جاتے ہیں آپ. ضابطہ یہ ہے کہ جب عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف حلقی آ جائے تو وہ باب فتحہ ہوتا ہے. بولیں وہ کون سا باب ہوتا ہے؟ وہ باب فتح ہوتا ہے. شاباش. اچھا اب آپ بتائیں یہ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ یہ اب تک سامنے، یہ اب تک سامنے ثلاثی مزید ہے، مزید فی ہے. نہیں بیٹے، ثلاثی مزید فی تو نہیں ہے. ثلاثی مزید فی کا ثلاثی تعلق تو ہفت اقسام سے ہے ہی نہیں. ہفت اقسام کا تعلق ہے
صحیح، مثال، اجوف، ناقص، لطیف، معموز اور مضاعف. بتاؤ 6 اقسام یہ بتا استاد، دیں. جی استاد جی، یہ ہفتہ اقسام میں سے صحیح ہے، صحیح اور ہے. 6 اقسام میں کیا ہے؟ یہ شش اقسام میں سے ثلاثی مزید ہے، مزید ثلاثی فی. مزید نہیں ہے شہزادے، ثلاثی مزید کہاں ہے؟ باپ فتح ثلاثی مزید سے آتا ہے. نہیں استاد جی، تو پھر ثلاثی مجرد سے ہے یہ. ثلاثی مجرد ہے. شاباش، ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں نازعات اگر آپ نے حل کر لیا تو ناشفات، سابحات، سابقات، مدبرات، یہ سارے سیگے ایک ہی ہیں، جمع مؤنث کے سیگے ہیں. البتہ مدبرات، حمزہ بھی بتاؤ اس کا باب کون سا ہے؟ مدبرات اس کا باب بتاؤ. حمزہ بھائی، استاد جی یہ کیا باب بتاتا ہے تفعیل ہے. ماجد؟ استاد جی باب تفعیل. جی، باب تفعیل، باب تفعیل. باب تفعیل، ٹھیک ہے. چلے آج ہم یہاں تک کرتے ہیں. صحیح، ابھی اذان ہو رہی ہے تو یہاں تک کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ. اچھا، کل نا آپ لوگوں نے خود سیگے حل کر کے آنے ہیں. یہ یوم سے لے کر یخشا تک، رکوع تک خود سیگے حل استاد کر جی، کے آنے. میں سیگے نہیں بتاؤں گا، سیگے آپ لوگ ہی بتاؤ گے. استاد جی، بولیں بولیں حمزہ بھائی بولیں. استاد جی یہ کذا بات تھا، یہ کون سا سیگا ہے؟ یہ کون اسی مبالغہ کا ہے یا کس کا ہے؟ آپ نے مجھے واٹس ایپ کرو، ابھی اذان آ رہی ہے، بالکل سمجھ نہیں آ رہی. واٹس ایپ کرو. جی